عبداللہ بن عامر بن قریظ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، نزع کی حالت تھی، یعنی غرغرہ کسی کیفیت تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے ہوئے تھے تیمارداری حال احوال کے لیے۔ اپنے آدمیوں سے کہا، یعنی حضرت عبداللہ بن عامر نے جن کا انتقال ہو رہا تھا، کہ دیکھو میرے یہ دونوں بھائی روزے سے ہیں، ہوش میں ہوں گے اور جو ہے حال احوال ہو گیا ہوگا تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ روزہ ہے، تو انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ یہ میرے دونوں بھائی روزے سے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے کھانے میں میری موت کی وجہ سے دیر لگے اور روزہ افطار کرنے میں تاخیر ہو جائے۔ عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے کہ اے عبداللہ بن عامر، اگر تجھے اکرام اور سخاوت سے کوئی چیز روک سکتی تھی تو حالت نزع تھی، یعنی اس حال میں کہ دنیا سے جا رہا ہے، مگر یہ بھی تیرے لیے مانع نہ ہوئی، یعنی اس حال میں بھی جو ہے سخاوت سے تو دور نہ رہا، اور اس حال میں جو ہے فرمایا ان کا انتقال ہوا کہ مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تھا۔ عمر بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب عتبہ بن ابی سفیان، یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا انتقال ہو رہا تھا تو میں ان کے پاس تھا۔ عمر بن اوس یہ صحابی فرماتے ہیں، وہ نزع کی حالت میں تھے، فرمانے لگے کہ میں تمہیں چلتے چلتے ایک حدیث سناتا جاؤں، یعنی عتبہ بن ابی سفیان نے کہا کہ جو مجھے میری بہن ام حبیبہ نے سنائی تھی۔ یہ ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ابو سفیان کی جو ہے بیٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انہوں نے فرمایا کہ میری بہن نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ جو شخص اللہ کے واسطے یعنی اخلاص سے، صحیح نیت سے، رضائے للہ ہو، اللہ کی رضا ہو، 12 رکعت چاشت کی نماز روزانہ پڑھتا رہے۔ چاشت کی نماز اشراق کے بعد تقریباً 7:30 بجے سے لے کر زوال تک کا وقت کے دوران پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا 12 رکعت چاشت کی نماز روزانہ پڑھتا رہے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دین کی اشاعت کا جذبہ تھا کہ آخری وقت میں بھی اس قدر جو ہے مطمئن تھے۔ محمد بن منکدر بہت بڑے امام محدث ہیں، جب ان کا انتقال ہونے لگا، حدیثوں کی کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے، تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں اس پر نہیں روتا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے والے تھے، دن رات کا جو ہے علم رکھتے تھے۔ میرے علم کے مطابق عمر بھر میں، یعنی جب سے ہوش سنبھالا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوا، البتہ اس پر رو رہا ہوں کہ کوئی بات مجھ سے ایسی سرزد ہو گئی ہو کہ جس کو میں اپنے خیال میں سرسری سمجھتا ہوں، معمولی سمجھتا ہوں، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی ہو۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ قیامت والے دن اگر کسی کے حق میں نقصان کا، خسارے کا فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی چیز بھی نہیں کافی ہوگی۔ فرمایا کہ مجھے بس اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ رہ جائے کہ جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو۔ عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو فرمانے لگے، کسی نے کہا کہ جو ہے، تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا آپ تو بڑے مجاہد آدمی ہیں اور پھر موت کے وقت رو رہے ہیں۔ فرمانے لگے، میں نہ تو موت کے خوف سے رو رہا ہوں، نہ مجھے دنیا کا لالچ ہے کہ مجھ سے جو ہے اب میری دنیا چھوٹ رہی ہے۔ مجھے اس کا رنج ہے کہ آج کے بعد گرمیوں کے دوپہر کا روزہ اور سردیوں کی آخر رات کا تہجد مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ لوگوں نے کہ کوئی آخری نصیحت فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں کہتا ہوں، اس کے بعد مجھے نہ بلانا، میں جہاں جا رہا ہوں مجھے تنہائی میں وہاں جانے دو۔ اس کے بعد فرمایا، پہلی بات، جس کام کا دوسرے کو حکم کرو پہلے خود اس پر عمل شروع کر دو۔ دوسرا، جس بات سے دوسرے کو منع کرو پہلے خود اس سے رک جاؤ۔ تیسری نصیحت، تمہارا ہر قدم یا تمہارے لیے نفع بخش ہے یعنی جنت کی طرف لے جا رہا ہے، یا مضر ہے، نقصان دہ ہے کہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اس لیے ہر قدم کو اٹھاتے وقت سوچ لو کہ کدھر جا رہے ہو۔ بہت ہی جامع باتیں ذکر کی گئیں، ان میں اولاً تو جو ہے حدیث کے حوالے سے بات کی گئی، بالخصوص وظیفہ بھی ہے، عمل بھی ہے، یعنی چاشت کی نماز کے متعلق، اور روایت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، یعنی گھریلو ایک آدمی ہیں۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ بن ابی سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو دن کے وقت یعنی چاشت کی نماز پڑھتا ہے اشراق کے بعد 7:30 سے لے کر 12 تک، زوال تک کا جو وقت ہے،
12 سے پہلے جو زوال سے پہلے پہلے نیت بھی یہی ہے کہ 2-4 رکعت نفل کی نیت بھی کر کے پڑھ سکتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ اور دوسرا کہ حدیثوں کی روح سے بھی اصحابہ کرام کا ذکر بھی آیا اور اللہ والوں کا بھی ذکر آیا، تو یہ لوگ مرتے ہوئے نہایت مطمئن ہو کر جا رہے تھے، جب کہ ہم اپنا حال سمجھیں ہم تو جنازہ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، فوتگی کا اعلان سن کر ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جائے کہ ہمارے اوپر موت کی کیفیت ہو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا ہر وقت جو دھیان تھا وہ آخرت کی طرف تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کا بڑا خوبصورت گھر ہو، خوبصورت بیوی ہو، خوبصورت بچے ہوں، چاہے وہ جو ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہو، اس کا دھیان پیچھے لگا رہے گا، بچوں کی طرف، بیوی کی طرف، گھر کی طرف۔ کیوں؟ اس کے سامنے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس کے سامنے وہ بہت کچھ ہے۔ تو اس لیے فرمایا جس آدمی کا دل آخرت کی طرف لگا ہوا ہے، جنت کا طلبگار ہے، اللہ کی محبت کا مشتاق ہے، تو فرمایا ہر وقت اس کا آخرت کی طرف دھیان ہوگا، اور موت جو ہے وہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تیاری ہوتی ہے موت اس کے لیے تحفہ ہے، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان ملاقات کا ایک راستہ ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت جو ہے محبت کیے ہوئے، محبت تو سب کو ہے لیکن ثبوت اس کا اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اعمال کیسے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ اموی خلفاء ہیں، یعنی خلفائے راشدین کے بعد 4 صحابہ اور 5واں حضرت سیدنا امیر معاویہ کی جو ہے نا خلافت کے بعد اموی خلفاء کی خلافت شروع ہوئی۔ ان میں سلسلہ سلیمان بن عبد الملک تک آیا، اور سلیمان بن عبد الملک کا پہلے میں تعارف کرواتا جاؤں کہ یہ شہزادوں کی سی زندگی گزارنے والے تھے، اور دن میں کئی جوڑے بدلتے تھے اور کئی شادیاں کر رکھی تھیں، اور جو ہے فرماتے ہیں عین جوانی کی عمر میں 32 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، اور نہایت عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کو راضی نہ کر سکا، دنیا کے دھوکے میں آ گیا۔ تو جب اس کی چارپائی قبرستان لائی گئی تو کہتے ہیں قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، تو اس کی جو ہے لاش کے اندر حرکت ہوئی، تو اس کے بیٹے کھڑے تھے، وہ تھوڑا آگے ہونے لگے کہ ہمارا ابو زندہ ہے، تو یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو روک لیا کہ بھائی تمہارے باپ جو ہے زندہ نہیں ہیں، چونکہ اللہ والے تھے، کہا کہ تمہارے ابا پر اللہ کا عذاب جلدی آ گیا ہے، استغفر اللہ، تمہارے ابا پر اللہ کا عذاب جلدی آ گیا، اسے جلدی جلدی دفن کرو۔ تو دفن کے بعد جو ہے ان کے بعد چونکہ اموی خلفاء میں چل رہی تھی خلافت، تو خلیفہ بنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سلیمان بن عبد الملک کے رشتہ دار تھے، چچا زادوں میں سے تھے، تو یہ خلیفہ بنے۔ تو ان کی جو بیوی تھی وہ بھی 7 پشتوں سے شہزادی تھی، فاطمہ اس کا نام تھا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جب خلیفہ بنے گھر آئے تو سب سے پہلی بات بیوی سے یہ کی کہ اب چونکہ میں پہلے ایک تھا، اب میرے ساتھ پوری رعایا ہے، پوری ریاست ہے، تو مجھے ان کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، میرے گھر میں جتنا تیرا جہیز ہے قیمتی ہے، ضرورت کی اشیاء رکھ لے، باقی سارا بیت المال میں جمع کروا دے اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ مجھے آپ کا ساتھ محبوب ہے اور میں سب کچھ بیت المال میں جمع کرواتی ہوں۔ اور خود ان کا یہ حال تھا، مختصراً یہ کہ ایک دفعہ بہت شدید بیمار ہوئے، ان کے سالے ان کے پوچھنے کے لیے آئے، تو 2 دن رہے، تو تیسرے دن انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دیں، میلے بہت ہیں، لوگ دور دور ریاستوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے کپڑے بدلوا دیجئے۔ تو بہن نے کوئی رزلٹ نہ دیا، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے سختی کی کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کپڑے بدلواؤ اور تمہیں توجہ ہی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے۔ تو اس پر بہن نے کہا کہ بس مصروفیت کی وجہ سے حضرت چونکہ وقت نہیں نکال پا رہے، ان کا یہی صرف ایک جوڑا ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ اندازہ کرو اتنی بڑی خلافت، اتنی بڑی ریاست، اور پھر حال کیا تھا؟ فرمایا خوف خدا اتنا تھا کہ خود بیت المال کا جو وظیفہ لیتے تھے عید کے موقع پر، فرمایا کہ بیوی نے کہا کہ بچیوں کو عید کے کپڑے دینے ہیں اور آپ جو ہے تھوڑا ایسا کریں وہ چلے جائیں اور جو ہے بیت المال سے ایڈوانس لے لیں۔ تو اس وقت بیت المال کے جو عمال تھے یعنی نگران تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن صورت یہی ہے کہ یہ چونکہ غرباء کا مال ہے اور اس میں آپ چونکہ ابھی تک کام نہیں آپ نے آگے کیا ہوا، تو آپ لے رہے ہیں، آپ لکھ دیں کہ میں اتنے دن زندہ رہوں گا تب ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اس قدر تیاری اور اس قدر
اللہ کے ساتھ جذبہ. اور پھر فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی بھی چارپائی اسی انداز میں قبرستان کی طرف لائی گئی. تو فرماتے ہیں کہ آسمان سے جو ہے ایک خط آیا جو ان کے کفن پر ظاہر ہوا. اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، ہم دنیا میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، یعنی دنیا میں جنت کی بشارت دیتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف کوشش کرنا. اس سے ظاہری طور پر ہماری دنیا کا نقصان تو ہوتا ہے، لیکن فرمایا آخرت کے نفع دنیا کے نفعوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. دنیا کا نفع عارضی ہے، ہو سکتا ہے ہماری ضرورتوں کو پورا ہو بھی کہ نہ ہو، لیکن آخرت کے اندر جو ذرہ برابر بھی نفع ہوگا نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ دیں گے کہ جس کی حد نہیں ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی وقت نکال کر، بالخصوص جیسے یہ ذکر آیا ہے کہ چاشت کی نماز کا، تو آدمی کوئی زیادہ وقت نہیں ہے اس کا بنتا، 10-15 منٹ ہوتے ہیں. اپنی دکان پر، اپنے مکان پر اگر جگہ ملے تو مسجد جو ہے آ جائے. مسجدیں جو ہے دعائیں کرتی ہیں کہ جو اس طرح آ کر مسجد کو آباد کرتے ہیں. فرمایا یہ لوگ مسجدوں کے عاشق ہیں جو اپنے اعمال آ کر مسجد کے اندر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے محال عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. لا الہ الا اللہ.